السلام علیکم۔ ناول تیرے عشق میں کس دو اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ بد کردار اور میرا ستم گر جو اب ختم ہو چکے ہیں ان کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جائیں اور آپ کو لنک ملے گا، اسے اوپن کر کے آپ تمام ایپیسوڈ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ، اللہ پاک آپ سب کو حاسدوں اور بری نظر سے بچائے، آمین۔ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ رضوان شاہ نینا کو منہ لٹکائے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر بولے تھے، جو بنا کوئی جواب دیے کشن گود میں رکھے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا ہوگا؟ یقیناً کسی غریب بے سہارا کی مدد نہیں کر سکی ہوگی، آپ کی بیٹی فوزیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ رضوان صاحب مسکرا کر نینا کو دیکھنے لگے جس کا دل ایک چڑیا سے بھی زیادہ نازک تھا۔ ہر کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھتا، وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، بنا سوچے ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی، بہت جلد دوسروں پر یقین کر لیتی۔ زیادہ تر لوگ نینا کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ اسے بے وقوف بنا جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نینا بے وقوف تھی، بس وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بچپن میں کبھی زخمی بلی کو گھر اٹھا لاتی، کڑی دھوپ میں چھت پر پانی رکھتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی، کسی بھی فقیر کو خالی ہاتھ جانے نہ دیتی۔ وکالت کا پیشہ بھی اس نے اسی لیے اختیار کیا تھا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ جتنا اس کا دل نازک تھا اتنی ہی نینا بہادر تھی۔ کتنے ہی لڑکوں کو پیٹ کر گھر آ جاتی، گیو اپ کرنا نہیں جانتی تھی، کسی بھی چیز سے اسے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ اپنی حفاظت کرنا خوب جانتی تھی۔ فوزیہ اس کی عادتوں سے عاجز تھی، مگر رضوان صاحب کی نینا میں جان تھی۔ آج کل کہاں ہوتا ہے کسی کا اتنا صاف دل؟ رضوان صاحب نے نینا کو پیار سے دیکھتے ہوئے سوچا، جو ابھی بھی بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالے آنکھوں میں آنسو لیے کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ رضوان صاحب مسکرائے تھے، یعنی فوزیہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، یقیناً نینا کسی غریب بے سہارا کی مدد نہیں کر سکی۔ واقعی میں وجہ تو یہی تھی، نینا بیچارے ارمان خان کے متعلق ہی تو سوچ رہی تھی۔ روحان جو یونیورسٹی آیا ہی تھا، یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ایک طرف اس کا تمام گروپ ایک دائرے میں کھڑا تھا۔ روحان کو دور سے دیکھ کر ہیلو کا اشارہ کیا تھا اور وکٹری کا نشان دیا تھا۔ روحان اینی کا اشارہ سمجھ گیا تھا، یقیناً نیو کمرز کی ریگنگ جاری تھی۔ روحان کا یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر تھا، پچھلے کچھ سالوں سے وہ اور اس کا گروپ نیو کمرز کی ریگنگ کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں روحان کا کافی روب و دبدبہ تھا، یونیورسٹی میں وہ رونی کے نام سے مشہور تھا۔ روحان آگے بڑھا مگر سامنے کا منظر روحان کو بے تحاشا غصہ دلا گیا۔ دائرے کے اندر ایک لڑکی حجاب لیے کھڑی تھی، ان کا پورا گروپ ریموو یور حجاب پکار رہا تھا۔ وہ لڑکی بیچاری اپنے اسکارف کو پکڑے آنسو بہا رہی تھی۔ روحان اپنے اشتعال پر قابو پاتے آگے بڑھا اور اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا کہا، جس پر اینی چلائی، "واٹ دی ہیل، یہ کیا کر رہے ہو روحان؟ وہ کیوں جائے یہاں سے؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو اینی؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایک لڑکی سے اس کا حجاب اتارنے کا کہہ رہی تھی۔ آر یو ان سینسز؟ کیا فرق رہ گیا ہمارے اور ان ممالک میں جہاں عورت کو حجاب کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک مسلم ملک، یہاں پر تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ غصے سے چلایا تھا، پورے گروپ کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے روحان؟ ہم اس سے بھی بری ریگنگ کرتے ہیں، تم بھول چکے ہو، اور آج اس لڑکی کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ پیدا کیسے ہو گیا؟ پہلے تو تم نے یہ سب کسی کے لیے نہیں کیا۔ کہا، کہیں اس کی خوبصورتی تو تمہیں متاثر نہیں کر گئی؟ اینی ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ اینی کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا روحان کا یوں پورے گروپ کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی لڑکی کی سائڈ لینا۔ وہ اینی کی بات پر استہزائیاں ہنسا۔ سمجھو میں نے اس لڑکی کی جان نہیں تمہاری جان بچائی ہے، یہاں پر اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی نے بھی یہ ویڈیو غلطی سے بنا لی تو تم صرف اس یونیورسٹی سے ہی نہیں نکالی جاؤ گی۔
بلکہ اس کی قانونی طور پر بھی سزا ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتا اینی کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ آپ جائیں پلیز یہاں سے۔ روحان نے اس لڑکی کو دوبارہ جانے کو کہا جو بیچاری وہاں آنسو بہائے نظریں جھکائے کانپتی کھڑی تھی۔ وہ روحان کو تشکر امیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اینی نے کینہ توز نظروں سے اس لڑکی کی پشت کو گھورا تھا اور غصے سے وہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ ارمان خان نینا کو ڈراپ کرنے کے بعد آفس آیا ہی تھا کہ موبائل رنگ ہونے پر ارمان خان نے موبائل کو دیکھا تھا۔ نمبر دیکھ کر ارمان خان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ارمان خان نے سیدھے ہوتے کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں خان دادا آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اپنی سناؤ ارمان خان زادہ۔ بھاری بہروب آواز فون سپیکر پر گونجی تھی۔ خان دادا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہو تو تمہارا کچھ دنوں سے فون کیوں نہیں آیا مجھے؟ خان دادا آپ کی بات کافی سنجیدہ لہجے میں مخاطب تھے۔ خان دادا وہ مصروفیت ہی اتنی تھی کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ ارمان خان نے وضاحت دی۔ آج اور ابھی تم حویلی آ رہے ہو؟ خان دادا حکمیہ انداز میں بولے تھے۔ لیکن خان دادا میں کیسے؟ میری یہاں بہت اہم میٹنگ ہے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم آج ہی آ رہے ہو؟ خان دادا ارمان خان کی بات کاٹتے ہوئے حتمی انداز میں کہتے فون بند کر چکے تھے۔ ارمان خان لب بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ بھی ہو وہ خان دادا کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ ارمان خان پہلی فلائٹ لے کر سوات پہنچا ہی تھا کہ ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد ڈرائیور ارمان خان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ارمان خان نے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی مانگی۔ ارمان خان کو یہاں کے اونچے نیچے راستے پر ڈرائیو کرنا بہت پسند تھا۔ ارمان خان کافی ریش ڈرائیونگ کرتا تھا۔ ارمان خان کا موڈ بھی کافی اچھا تھا کیونکہ شہر کی نسبت یہاں کا موسم کافی ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ کریم خان میں نے کچھ کہا ہے تم سے، چابی دو مجھے۔ کریم خان کو نظریں جھکائے خاموش کھڑا دیکھ کر ارمان خان نے غصے سے پکارا تھا۔ معاف کیجیے گا چھوٹے خان صاحب، خان دادا کا حکم ہے آپ کو گاڑی کی چابی نہ دی جائے۔ ارمان خان نے غصے سے کریم خان کو دیکھا تھا، مگر خان دادا کا سوچ کر وہ اپنے غصے پر قابو پاتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ ارمان خان گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں بھی رواں ہوئی تھیں۔ ارمان خان نے لب بھینچ کر گارڈز کی گاڑیوں کو دیکھا تھا، اس لیے وہ جب بھی یہاں آتا تھا بنا اطلاع کے آتا، کیونکہ اسے اس طرح حفاظتی حصار میں آنا سخت گراں گزرتا تھا۔ ارمان نے گاڑی سے باہر کے مناظر پر نظر دوڑائی۔ موسم انتہائی خراب ہو چکا تھا، بارش زوروں پر تھی۔ گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں تھی کہ اچانک ہی ارمان خان کی گاڑی پر فائر ہوا۔ ارمان خان ہڑبڑاتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ اب شدید فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ گارڈز گاڑی سے اترتے ارمان خان کا بچاؤ کرتے فائرنگ کا جواب دینے لگے۔ ارمان نے غصے سے گاڑی کے دروازے پر زور سے مکہ مارا تھا۔ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں آ رہا ہوں، اس لیے تم اوچھے ہتھ کنڈے پر اتر آئے ہو۔ رئیس خان زادہ تمہیں کیا لگتا ہے ارمان خان تم سے ڈر جائے گا؟ ارمان کی ماتھے کی وینز گہری ہوئی تھیں۔ ارمان خان اپنی پسٹل لوڈ کرتا اپنی طرف کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ کریم خان نے فوراً سے دروازہ لاک کیا۔ کریم خان! ارمان خان نے دھاڑتی آواز میں پکارا۔ معاف کیجیے گا چھوٹے خان صاحب، آپ باہر نہیں جا سکتے۔ کریم خان بہت احترام سے ڈرتے ہوئے بولا۔ وہ خانزادوں کے غصے کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور ارمان خان کا غصہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا۔ ارمان خان نے اپنی پسٹل کریم خان پر تانی تھی۔ اس سے پہلے میں تمہارا شوٹ کر دوں، دروازہ کھولو۔ ارمان خان حلق کے بل دھاڑا تھا۔ کریم خان نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ ارمان نے باہر نکلتے ہی اپنی پسٹل سے مخالف سمت فائرنگ کی تھی۔ کہاں چھپ کے بیٹھے ہو بزدل انسان، ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ ارمان غصے سے دھاڑتے ہوئے چلایا۔ دور سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ ارمان خان اور اس کے گارڈز نے جوابی بھرپور فائرنگ کی تھی، جس پر ان کے کچھ لوگ زخمی ہوتے ہی بھاگ گئے تھے۔ ارمان خان نے غصے سے گاڑی کی بونٹ پر مکہ مارا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا رئیس خان زادہ۔ ارمان غصے سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ کریم خان کو کھینچ کر باہر نکالا تھا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ریش ڈرائیونگ کرتا اپنی حویلی جا رہا تھا۔
ارمان خان کے کان میں برسوں پہلے رئیس خان زادہ کے الفاظ گونجے تھے۔ الٹی گنتی شروع کر لو ارمان خان، تم نے عزت کی خاطر میرا سب کچھ، جو میرا دائیں بازو تھا، تم نے اسے مجھ سے چھینا۔ میں تمہاری عزت کے ہاتھوں ہی تمہیں برباد کروں گا، اور تب تک تمہیں موت نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ارمان خان نے غصے سے سٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ بزدل انسان، میں عنقریب تمہیں موت اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ ارمان خان نے غصے سے سوچتے ہوئے سٹیئرنگ دوسری طرف گھمایا تھا اور فل سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے حویلی پہنچا۔ ارمان خان کی حویلی پر نظر پڑتے ہی سارا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ یہاں کی سب سے بڑی حویلی تھی۔ 2 منزلہ حویلی بہت بڑی تھی، کئی کنال پر مشتمل تھی۔ حویلی کی انٹرنس سے شروع ہوتا طویل ترین ڈرائی وے جو چمچماتے گرے ماربل پر مشتمل تھا۔ ایک سائڈ پر لان جو تقریباً 8-10 کنال پر مشتمل تھا۔ لان میں اونچے گھنے درخت حویلی کی خوبصورتی کو چاند چاند لگاتے تھے، اور اس کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے حویلی اپنی شان میں آپ تھی۔ ارمان خان کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ارمان خان نے خان دادا کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ پریشانی ان کے باروب چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ یقیناً فائرنگ کی خبر خان دادا تک پہنچ چکی ہے۔ ارمان خان نے خان دادا کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر سوچا تھا۔ ارمان خان خان دادا کو دیکھ کر آگے بڑھا اور انہیں گلے سے لگایا۔ کیسے ہیں خان دادا آپ؟ خان دادا کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا۔ ارمان خان کو انہوں نے جواباً زور سے گلے سے لگایا۔ ارمان خان اور خان دادا حویلی کے مردان خانے میں پہنچے۔ خان دادا سب کہاں ہیں؟ بابا جان، چچا جان، بختاور سب کہاں ہیں؟ ارمان خان نے حویلی میں خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب ایک جلسے میں گئے ہیں، الیکشن قریب آ رہے ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ یہاں تمہاری بہت ضرورت ہے، لیکن خان دادا آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارمان خان خان دادا کی بات کاٹتے بزاریت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ ارمان، یہاں کے لوگ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ تمہارا اس طرح الیکشن کمپین میں جانا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، ورنہ تم اچھی طرح جانتے ہو مخالف پارٹی ہمیں ہرانے کے لیے ہر حربہ آزما رہی ہے۔ رئیس خانزادہ ہمیں جیتنے نہیں دے گا، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ خان دادا نے بہت تحمل سے ارمان کو سمجھایا تھا۔ ارمان خان گہری سانس بھرتے صوفے سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ خان دادا نے گہری نظر اپنے پوتے پر ڈالی تھی۔ سرخ سفید رنگت، سیاہ گھنے بال، ہلکی ہلکی بیرڈ، خوبصورت باروب نکوش اور اتنی ہی باروب پرسنالٹی کہ دیکھنے والا کچھ پل کے لیے مسمرائز ہو جائے۔ بے شک ارمان خان میں بھرپور مردانہ وجاہت جھلکتی تھی۔ صرف ارمان خان ہی نہیں، عطا اللہ خان صاحب کے باقی 2 پوتے بھی انتہائی ہینڈسم تھے، مگر جو بات ارمان خان میں تھی وہ باقیوں میں نہیں تھی۔ عطا اللہ خان ارمان خان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ انہیں ارمان خان میں اپنی جوانی نظر آتی تھی۔ ارمان خان بہت ٹھنڈے مزاج کا تھا، غصہ بہت کم آتا تھا، مگر جب آتا تو انتہائی خطرناک ہوتا تھا۔ ارمان خان نے یہاں کے لوگوں کے لیے کافی کام کیا تھا، اس لیے لوگ ارمان خان کو بہت پسند کرتے تھے۔ ارمان خان کی طبیعت میں سختی بے حسی ہونے کے ساتھ نرمی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خان دادا چاہتے تھے کہ وہ الیکشن کمپین کرے، کیونکہ ان کے باقی بیٹے اور پوتے انتہائی غصے کے تیز اور بے حس تھے۔ وہ اکثر معاملات اپنے غصے سے خراب کر دیتے تھے۔ ارمان خان ہی تھا جو سب کو ہینڈل کر لیتا تھا، ہر طرح کی سچویشن کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ خان دادا کے بعد گھر میں سب سے زیادہ روب ارمان خان کا تھا۔ زرمینے باجی، یہ تم صبح سے کچن میں کیا کر رہا ہے؟ غنچہ نے حیرانگی سے زرمینے کو دیکھا جو صبح سے کچھ بنا رہی تھی۔ غنچہ نے منہ بگاڑ کر کہا تو زرمینے نے مسکراتے ہوئے غنچہ کو دیکھا۔ میں ارمان لالا کے لیے پاستا اور براؤنیز بنا رہی ہوں، ان کو یہ شہری کھانا بہت پسند ہے، زرمینے نے نرم لہجے میں غنچہ سے کہا۔ پاشتا؟ یہ کیا بلا ہے؟ غنچہ حیرانگی سے بولی تھی، جس پر زرمینے مسکرا کر رہ گئی۔
سفید چمکتی ہوئی رنگت، تیکھی ناک، گلابی گھال، براؤن ہلکے سے کرلنگ بال زرمین حسن کی مثال تھی۔ زرمینی کے سب سے زیادہ لگتے ہی ارمان خان سے تھی، کیونکہ ارمان خان ہی تھا جو اپنی بہنوں پر جان دیتا تھا۔ باقی گھر کے مرد عورتوں سے لیے دیے اور سنجیدہ انداز میں رہتے تھے، فالتو بات نہیں کرتے تھے، مگر ارمان خان گھر کی عورتوں کو بے حد عزت احترام دیتا تھا، اپنی بہنوں پر جان دیتا تھا۔ زرمین باجی، تم ادھر کھانا بنا رہا ہے، ارمان لالا تو کب سے آ گیا ہے؟ کیا؟ زرمین غنچہ کے بتانے پر چیخی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو غنچہ؟ ارمان لالا آ گئے ہیں مگر مردان خانے میں ہیں۔ غنچہ کے بتانے پر زرمین بھاگتے ہوئے مردان خانے کی طرف گئی تھی۔ غنچہ پکارتی ہی رہ گئی، مگر زرمین غنچہ کی پکار نظر انداز کرتی مردان خانے کی طرف بڑھی۔ ارمان لالا! زرمین مردان خانے میں قدم رکھتے ہی بے تابی سے ارمان خان کی طرف بڑھی۔ مردان خانے میں بیٹھے تمام مرد حضرات نے سخت نظروں سے زرمینے کو دیکھا تھا۔ ان کو زرمینے کا یوں مردان خانے میں آنا سخت ناگوار لگا تھا۔ ارمان خان صوفے سے اٹھتا زرمینے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہے میری گل؟ ارمان خان نے زرمینے کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے خود کے ساتھ لگایا۔ زرمینے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یوں منہ اٹھا کر مردان خانے میں آنے کی؟ بختاور صوفے سے کھڑا ہوتا دھاڑتے ہوئے بولا۔ بختاور لالا، میں ارمان لالا سے ملنے آئی تھی، زرمینے منمناتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ کیا ہو گیا ہے بختاور؟ یہ بہن سے بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یہاں پر کون سا کوئی غیر ہے اس وقت؟ ارمان خان نے سرد نظروں سے بختاور کو گھورا تھا۔ مگر لالا، مگر وگر کچھ نہیں، اپنی آواز بڑوں کے سامنے نیچی رکھو، آئندہ میں خان دادا کے سامنے یوں اونچا بولتے ہوئے نہ دیکھوں تمہیں۔ ارمان خان نے سرد انداز میں بختاور کو وارن کیا۔ بختاور غصے سے لال سرخ ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ زرمینے، آئندہ تم بھی منہ اٹھا کر یوں مردان خانے میں مت آنا، ارمان نے پاس کھڑی زرمینے کو بھی سخت الفاظ میں سمجھایا تو زرمینے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مردان خانے میں ڈنر سرو کرنے کے بعد جب زرمینے کا بنایا ہوا پاستا ویسے ہی واپس آیا تو زرمینے نے حیرانگی سے غنچہ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ زرمینے باجی، خان دادا نے یہ واپس بھجوا دیا ہے کہ ارمان لالا یہ شہری کھانا نہیں کھائیں گے۔ غنچہ کے بتانے پر زرمینے آنکھوں میں آنسو لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ مورے، مجھے سمجھ نہیں آتا خان دادا کو ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کبھی ہم سے پیار سے بات نہیں کی۔ صرف خان دادا کو ہی نہیں، بختاور لالا، بابا اور چاچا سب ہمیں کیسے گھورتے ہیں، صرف ارمان لالا ہی ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں۔ آج میں نے ارمان لالا کے لیے شہری کھانا بنایا، وہ خان دادا نے ویسے ہی واپس بھجوا دیا کہ ارمان لالا شہری کھانا نہیں کھائیں گے۔ ارمان لالا اور باسط لندن سے پڑھ کر آئے ہیں، تب خان دادا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر شہری کھانا کھانے پر اعتراض ہے، کیونکہ وہ میں نے بنایا ہے اس لیے۔ زرمین اب گینا خانم کی گود میں سر رکھے شکوہ کر رہی تھی۔ ارے میری بچی، کیوں دل چھوٹا کر رہے تم؟ خان دادا نے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، انہیں کیا پتا کہ یہ کھانا کس نے بنایا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ کھانا غنچہ نے بنایا ہے۔ اب گینا خانم نے زرمینے کو تسلی دی تھی۔ ارمان خان زنان خانے میں داخل ہوا ہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح زرمینے کے شکوے اس کے کانوں میں پڑے۔ ارمان خانوں کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ میری پیاری گل نے میرے لیے کھانا بنایا ہے، اسی لیے میں بھوک چھوڑ کر اٹھا ہوں، اب جلدی سے میرے لیے پاستا لاؤ۔ ارمان خان اب گینا خانم سے سلام کرتا، ان کا پیار لیتا زرمینے سے بولا جو ہنوز منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ نے وہ پاستا کیوں بھجوایا لالا؟ زرمینے منہ پھلائے بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کھانا تم نے بنایا ہے، اب جاؤ جلدی سے لے کر آؤ، مجھے بھی پتا چلے کہ میری گل نے کیسا کھانا بنایا ہے۔ زرمینے خوشی سے کچن کی طرف چل پڑی۔ اور مورے، کیسی ہیں آپ؟ اور چھوٹی امی کیسی ہیں؟ چچی جان سب کہاں ہیں؟ ارمان نے اب گینا خانم سے پوچھا تھا۔ بیٹا، رات ہو گئی ہے، سب کھانا کھا کر اپنے کمروں میں چلے گئے ہیں۔ اب گینا خانم کے بتانے پر ارمان سر ہلاتا ان سے باتیں کرنے لگا۔ ارمان، ریمل گل کیسا ہے بیٹا؟ اس کو بھی ساتھ لے آتا تم۔
بختاور بہت خفا ہے اس بات پر کہ کیسے تم ریمل کو شہر لے جا سکتا ہے، اس کو ادھر یونیورسٹی میں داخل کروا سکتا ہے، ادھر ہاسٹل میں وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ مورے، بختاور کون ہوتا ہے ناراض ہونے والا؟ ریمل میری گڑیا ہے، میری گل ہے، بڑا بھائی ہوں میں اس کا۔ ارمان خان ابگینہ خانم کی بات پر غصے سے بولا تھا۔ لیکن ارمان، ریمل اس کا بہن ہے، اس کا سگا بہن ہے، اس کا تم سے زیادہ حق ہے اس پر، ابگینہ نے تحمل سے ارمان کو سمجھایا۔ مورے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ سگا ستیلا مجھے کچھ نہیں پتا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے، جس طرح زرمینے میری گل ہے، اس طرح ریمل بھی میری چھوٹی سی گل ہے، اور بختاور میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ارمان کے لہجے میں بہت محبت تھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میرے لیے بھی ریمل اور بختاور ایسا ہی ہیں جیسے تم اور زرمینے، مگر تمہارے خاندادا، تمہارے بابا، سب اس بات پر تم سے ناراض ہیں۔ وہ ٹھیک خفا ہیں تم سے۔ ہماری حویلی کی عورتیں حویلی سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ تم ریمل کو شہر لے گیا، ادھر وہ لڑکوں کے ساتھ پڑھتا ہے۔ توبہ توبہ! اب گینا خانم نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ وہ تو خان دادا تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہاری ضد پر مان گئے، ورنہ تم اچھی طرح جانتا ہے خان دادا اپنے اصولوں کے کتنے پکے ہیں۔ ارمان خان ابگینہ خانم کی باتوں پر مسکرایا تھا۔ جانتا ہوں مورے، خان دادا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، ریمل کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ اگر میں اس کا شہر داخلہ نہ کرواتا تو وہ ادھر گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں ریمل کو مصروف رکھنا ضروری تھا۔ اگر وہ حویلی رہتی تو اس واقعے کے متعلق سوچ سوچ کر اپنی طبیعت خراب کرتی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، چھوٹی امی کو سمجھائیں، ریمل شہر میں خوش اور ٹھیک ہے۔ ارمان خان ابگینہ خانم کے ہاتھ پکڑے انہیں پیار سے سمجھانے لگا۔ ارمان خان ابگینہ خانم سے ملنے کے بعد واپس مردان خانے جا ہی رہا تھا کہ اس کا کسی سے زوردار تصادم ہوا تھا۔ ارمان خان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے سامنے ہیرا کو کھڑا دیکھ کر ارمان خان کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے۔ کتنی دفعہ کہا ہے تمیز سے چلا کرو، لیکن تم ہمیشہ ایسے ہی ٹکراتی ہو مجھ سے، ارمان خان ناگواریت سے بولا تھا۔ جب سے مجھے پتا چلا کہ ارمان خان تم آ رہا ہے، میں صبح سے تیار ہو رہی تھی، تم نے مجھے ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہیرا نے شکوہ کیا تھا۔ کیا دیکھتا تمہیں؟ مورے بیٹھی تھی ادھر، اور ویسے بھی تمہیں کس نے کہا کہ میرے لیے تیار ہو؟ ارمان خان نے غصے سے ہیرا کو گھورا تھا۔ ارمان خان تم میرے منگیتر ہو، ہیرا ایک ادا سے بولی تھی۔ منگیتر ہوں، تمہارا شوہر نہیں، اس لیے آئندہ یوں میرے سامنے مت آنا۔ ارمان خان ہیرا کو بغیر سر پر دوپٹے کے فل میک اپ میں دیکھ کر غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ارمان کے جانے کے بعد ہیرا کمرے میں آتے ساتھ ہی غصے سے اپنی جیولری اتارنے لگی، اپنی لپسٹک صاف کی۔ وہ سارا دن بےتابی سے ارمان خان کا انتظار کرتی رہی، اس کے لیے تیار ہوئی، اور ارمان خان نے ہمیشہ کی طرح اس کی طرف ایک نظر نہیں دیکھا تھا۔ خان دادا اور باقی گھر والوں کے بہت دباؤں کے باوجود ارمان خان نے اس سے نکاح نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ وٹا سٹا کے حق میں نہیں تھا۔ زرمینے اور باسط کے نکاح کی وجہ سے اس نے ہیرا سے منگنی کی تھی۔ ہیرا اچھی طرح جانتی تھی ارمان خان نے اپنی بہن کی خاطر یہ منگنی کی ہے، کیونکہ زرمینے باسط کو پسند کرتی تھی۔ اگر وہ یہ منگنی نہ کرتا تو باسط زرمینے سے نکاح کو انکار کر دیتا۔ کوئی بات نہیں ارمان خان، تمہاری بیوی تو میں ہی بنوں گی، پھر دیکھتا ہے تم کب تک میری خوبصورتی اور جوانی سے نظریں چراتے ہو۔ ہیرا آئینے میں اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے طمانینت سے مسکرا دی تھی۔ نینا 3 دن سے اپنے بیگ میں پیسے لیے یونیورسٹی آ رہی تھی، مگر ارمان خان اس دن کے بعد غائب ہی ہو گیا تھا۔ نینا ابھی یونیورسٹی پہنچی ہی تھی کہ اسے ارمان خان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ نینا کو اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ نینا جلدی سے ارمان کی طرف بڑھی۔ میں آپ کا 2 دن سے ویٹ کر رہی تھی، آپ نے دوبارہ مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، نہ ہی میرے پاس آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تھا، وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ ارمان خان ورتا حیرت میں تھا، اتنی بے قراری، مگر نینا کے اگلے جملے نے ارمان کے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ یہ آپ کی امانت۔ نینا نے اپنا پرس کھول کر 20,000 روپے ارمان کی طرف بڑھائے۔ ارمان خان نے اپنے ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے تھے۔ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ نینا نے بھویں اچکا کر دیکھا۔ اصل میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ کی وجہ سے مجھے میرے 3 ماہ کی سیلری مل گئی ہے، میں نے بل ادا کر دیا ہے۔
میری وجہ سے؟ نینا نے حیرت بھرے انداز میں ارمان خان کی طرف دیکھا۔ ہاں یقیناً، آپ کے پاپا اور آپ کی کوششوں اور نیک نیتی کی وجہ سے مجھے 3 ماہ کی سیلری ادا کر دی گئی ہے، اور یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ ارمان نے نینا کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ دیکھیں، آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں، میں کوئی کمشنر کی... میں جانتا ہوں آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ کبھی یہ نہیں مانیں گی۔ ارمان خان نینا کی بات کاٹتے ہوئے بولا، کیا آپ میرے ساتھ ایک کافی پی سکتی ہیں؟ پلیز، میری ریکویسٹ ہے، مجھے پے ملی ہے، میں آپ کے ساتھ اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن میں آپ کے ساتھ گئی تھی صرف یہ سوچ کر آپ بہت مجبور انسان ہیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں، لیکن آج کے لیے معذرت۔ نینا ارمان کی آفر رد کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھی۔ پلیز مس نینا، صرف ایک کپ کافی۔ آپ میری محسن ہیں، مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں پلیز۔ ارمان کے التجائیہ لہجے پر نینا سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے شکل سے اچھا خاصا مہذب بندہ لگتا ہے۔ اس دن بھی کوئی فضول گفتگو نہیں کی۔ ایک کپ کافی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا سوچ رہی ہیں مس نینا؟ ارمان نے نینا کو سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ ارمان خان نے غور سے اس کے من موہنے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اس کی سوچوں کی عکاسی کر رہا تھا۔ ارمان خان کی زندگی میں کتنی لڑکیاں آئی تھیں، مگر یہ لڑکی سب سے جدا ہے۔ ارمان خان کا ایک دم سے دل کیا کہ وہ اس کی گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرے۔ وہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی لبوں کی شگفتگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کے گداز خوبصورت بدن کو باہوں میں لینے کو بے تاب تھا۔ ارمان خان نے خود پر کنٹرول کیا۔ ابھی اسے اس لڑکی پر بہت محنت کرنی تھی، وہ جان چکا تھا۔ یہ لڑکی عام لڑکیوں کی طرح نہیں جو اس کی مردانہ وجاہت اور پیسے پر مر مٹے۔ تبھی تو ارمان خان نے یہ کھیل کھیلا تھا، آہستہ آہستہ اس لڑکی کو اپنی جانب مائل کرنا تھا۔ وہ جان چکا تھا جتنی وہ خوبصورت ہے اس سے زیادہ اس کا دل خوبصورت اور نرم ہے۔ بس اسے اس دل پر وار کرنا تھا۔ ایک دفعہ یہ دل ارمان خان کے بس میں آ جاتا تو یقیناً اس لڑکی کا من موہنا گداز دلکش وجود بھی اس کا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، صرف آپ کی خوشی سیلیبریٹ کرنے، اور یہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ نینا کی آواز پر وہ چونکا تھا اور اس کے نابی لب مسکرائے تھے۔ ارمان سر تسلیم خام کرتے ہوئے اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ارمان ہوٹل کے کالی شان کمرے میں کھڑا گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا کہ الینا واش روم سے بلیک نائٹی پہن کر نکلتی ارمان کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے تھے۔ ارمان نے اپنی کمر سے اس کے بازو ہٹا کر سیدھا ہوتا اسے کمر سے تھام کر جھٹکے سے خود کے قریب کیا تھا۔ یہ کیا الینا ڈارلنگ، میرے اتنے قریب آ کر بھی تم اپنے خوبصورت بدن کی رنائیاں چھپا رہی ہو مجھ سے؟ دیٹس ناٹ فیئر ڈارلنگ، ارمان نے کہتے ہوئے الینا کو کمر سے پکڑے اس کی نائٹی کے اوپر والے گاؤن کی کمر پہ بندی ڈوری کو کھینچا تھا۔ اس سے پہلے وہ الینا کا گاؤن اس کے شولڈر سے اتارتا، الینا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں گاؤن کو سینے سے جکڑتے ہوئے ارمان خان کو شرارت سے دیکھا تھا۔ ایسے تو نہیں بیبی، الینا نے ایک انداز سے ارمان کو دیکھا۔ ارمان نے کہکا لگایا تھا اور الینا کو خود کے بہت قریب کیا۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اس ٹائم تو تم مجھ سے جان بھی مانگو، وہ بھی ہنستے ہنستے دے دوں جانے من۔ ارمان، مجھے اپنے لیے ایک گاڑی چاہیے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے گاڑی دلاؤ گے، مگر ابھی تک تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بیبی۔ الینا ارمان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتے ہوئے اپنی اداؤں کا جادو چلاتے ہوئے بولی، بس اتنی سی بات بیبی، سمجھو تمہاری گاڑی آ گئی۔ ارمان نے اسے کلائی سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ ریئلی؟ الینا کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ بالکل، ارمان نے کہتے ہوئے الینا کا گاؤن جھٹکے سے کھینچ کر اس کے بدن سے علیحدہ کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، الینا ارمان خان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ می ٹو سویٹ ہارٹ۔ ارمان خان نے الینا کی نائٹی کا اوپر والا گاؤن ریموو کیا تھا۔
الینا کو شارٹ بلیک نائٹی نیٹ کی نائٹی میں ملبوس دیکھ کر ارمان خان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ الینا کا دودھیا بدن اس کے سامنے تھا۔ ارمان خان نائٹی کے سٹیپس اس کے شولڈر سے نیچے کرتا ہوا جاں بجاں اپنے لمس بکھیرنے لگا۔ الینا مدہوش ہوتی ارمان خان کی باہوں میں بکھرنے لگی۔ ارمان تم مجھ سے شادی کب کر رہے ہو؟ الینا نے پھولتی سانسوں سے ارمان خان کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ الینا ڈارلنگ، میری توجہ ابھی صرف ایک کام کی طرف ہے۔ پہلے میں اچھے سے کر لوں، اس کے بعد تمہیں سرپرائز دوں گا۔ ارمان خان نے آنکھ مارتے ہوئے الینا کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ الینا مدہوش ہوتی ارمان کا مکمل ساتھ دینے لگی۔ ارمان تم مجھے کیا سرپرائز دینے والے تھے؟ الینا فریش ہو کر آئی تو ارمان خان کو ابھی بھی لیٹا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ارمان مسکراتا ہوا اٹھا، اپنی شرٹ پہنتا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور سگریٹ سے لگا کر منہ کو لگائی۔ تو تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے؟ ارمان سگریٹ کا دھواں منہ سے نکالتا ہوا الینا سے سوال کیا۔ یہی کہ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ الینا ایک ادا سے بولتی ہوئی ارمان خان کی گود میں بیٹھی تھی۔ الینا ڈارلنگ، مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے اتنے عرصے کے تعلق میں نے تم سے کب کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ ارمان خان نے سگریٹ کا دھواں الینا کے منہ پر چھوڑا تھا۔ الینا ارمان خان کے سوال پر گڑبڑائی تھی۔ کہا نہیں، مگر ارمان اس سب کے بعد وہ میرا مطلب ہے ہمارا تعلق اتنا گہرا ہے، ظاہر سی بات ہے تم مجھ سے ہی شادی کرو گے۔ الینا نے ارمان خان کے سینے کے ساتھ اپنا سر ٹکایا تھا۔ الینا ڈارلنگ، اس سب کے بعد ہی تو تم میری نظروں سے گر چکی ہو اور تمہیں لگتا ہے ارمان خان تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے گا، تو وہ تمہاری بھول ہے، ارمان شفقت سے بولا تھا۔ ارمان، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے بیچ اتنے عرصے سے جسمانی ریلیشن ہے، تم 1000 بار مجھ سے پیار کا اظہار کر چکے ہو۔ الینا نے بے یقینی سے ارمان خان کا سپاٹ چہرہ دیکھا تھا۔ الینا ڈارلنگ، مجھے تم میں نہیں تمہارے جسم میں دلچسپی تھی، اب وہ دلچسپی بھی ختم ہو چکی ہے۔ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ ارمان خان کی بات پر الینا ارمان خان کی گود سے اٹھی تھی۔ ارمان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم یوں مجھے برباد کر کے مجھے نہیں چھوڑ سکتے، الینا چلائی تھی۔ آواز نیچی رکھو الینا ڈارلنگ، میں نے تمہیں برباد نہیں کیا بلکہ آباد کیا ہے۔ تمہارا بھائی دبئی بیٹھا لاکھوں کما رہا ہے، اس کو دبئی میں نے بھیجا ہے، اس کی نوکری میں نے لگوائی ہے، تمہیں ہر ماہ لاکھوں کی شاپنگ کرواتا رہا ہوں، تمہارا کرائے کا گھر جو اب تمہاری ملکیت ہے وہ بھی میری ہی دین ہے۔ اب بتاؤ تم کہاں سے برباد ہوئی ہو؟ ارمان نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن ارمان مم، میں تم سے پیار کرتی ہوں، الینا کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ او کمن الینا ڈارلنگ، تم مجھ سے نہیں میرے پیسے سے پیار کرتی ہو، میرے اسٹیٹس سے پیار کرتی ہو۔ میرے پاس پیسہ نہ ہوتا تو تم کیا میرے پاس آتی؟ میری بڑی گاڑی سے تمہیں پیار ہے، میرے رتبے سے تمہیں پیار ہے، اور یہ مت بھولنا ڈارلنگ، اس کمرے تک بھی تم مجھے لائی ہو۔ ہمارے درمیان جو آج تک ہوا تمہاری مرضی سے ہوا ہے، میں نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا۔ جہاں تک شادی کی بات ہے، خانزادہ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، شادی اپنے خاندان کی اور عزت دار لڑکی سے کروں گا، تم جیسے سے نہیں جو عیش و آرام اور پیسے کے لیے اپنا آپ بیچ ڈالے، ارمان شفقت سے بولا تھا۔ یوں کہو نا ارمان، تمہیں کوئی اور پسند آ گئی ہے، تم جیسے خانزادوں کا کسی ایک سے گزارا ہی نہیں۔ الینا نے تلخی سے ارمان کو دیکھا تھا۔ ارمان نے ایک کہکا لگایا۔ الینا ڈارلنگ، یہ تو تمہیں میری پچھلی گرل فرینڈ کو دیکھ کر ہی پتہ چل جانا چاہیے تھا، مگر اس وقت تو تمہیں میرے پاس آنے کی بہت جلدی تھی۔ جہاں تک مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم جا سکتی ہو اب یہاں سے۔ ارمان نے الینا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارمان، میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں، میں ارمان خانزادہ سے مقابلہ جو نہیں کر سکتی۔ بے شک میں تمہارے قریب آئی تھی، تمہاری پرسنالٹی، تمہاری شخصیت سے متاثر ہو کر، تمہارے پیسے سے متاثر ہو کر، میں نے تمہارے پیسے سے بہت فائدہ بھی اٹھایا ہے، مگر میں تم سے سچ میں پیار کرنے لگی تھی۔ الینا کی بات پر ارمان استہزائیہ مسکرایا تھا۔ ہنس لو ارمان، ایک وقت آئے گا تمہیں بھی کبھی کسی سے محبت ہوگی،
تم بھی کسی کے لیے تڑپو گے، میں دعا کروں گی وہ تمہیں کبھی بھی نہ ملے۔ علینا روتے ہوئے وہاں سے چلے گی۔ ہائے علینا ڈارلنگ، یہ کیا بد دعا دے دی۔ ابھی تو ارمان خان زادہ نینا شاہ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جب سے اس کا چہرہ دیکھا ہے ہر چہرہ پھیکا اور ہر رنگ بے رنگ لگ رہا ہے۔ ان قریب وہ بھی میری باہوں میں ہوگی۔ یہ تو طے ہے نینا شاہ کا دورانیہ میری زندگی میں آنے والی میری باقی گرل فرینڈ سے زیادہ ہوگا۔ جلدی جلدی بوریت نہیں ہوگی نینا سے۔ اف، اتنا حسن بھی دنیا میں پایا جاتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ارمان خان نے دل پر ہاتھ رکھ کر نینا کے خوبصورت چہرے کو یاد کیا تھا۔ نینا کے خوبصورت چہرے کو یاد کر کے ارمان خان نے سرد آہ کھینچی تھی۔